الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فما ظنكم برب العالمین فنظر نظرة في النجوم فقال انی سقیم فتولوا عنه مدبرین فراغ الى آلهتهم فقال الا تاكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فاقبلوا اليه يزفون قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ آج ذی القعدہ کی 24 تاریخ ہے اور ذوالحج کی آمد ہے۔ ذوالحج کے معنی حج والا مہینہ، اور اس میں 2 اہم ایونٹس ہیں۔ ایک تو اس میں حج ہوتا ہے، اس لیے یہ حج کا مہینہ کہلاتا ہے، اور دوسرا اس کا اہم ایونٹ جو ہے وہ قربانی ہے۔ اور قربانی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، ابو الانبیاء ہیں، امام الناس ہیں، خلیل اللہ ہیں، یعنی اتنے سارے القاب جو ہیں وہ ایک شخصیت پر جمع ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بہترین الفاظ میں ہے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا جاتا ہے، میرا اپنا یہ احساس ہے، تو جیسے آپ کسی کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے ہوں، اس کی شکل نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن آپ اسیس کرتے ہیں کہ بات کرنے والا خوش ہو کر آپ سے بات کر رہا ہے یا ایورشن میں بات کر رہا ہے، ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتے ہوئے میرا یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر کے خوش ہوتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں بندے، ایسے ہوتے ہیں میرے بندے، تم بھی ایسے بندے بن جاؤ۔ قرآن مجید میں ان کو جو ٹریبیوٹ پیش کیے گئے ہیں وہ کئی زاویوں سے ہیں۔ کہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ،
اور یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے ان کو کئی باتوں میں آزمایا، فاتمہن، وہ سب کے سب میں پورے اترے. قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سوال کیا، صرف میں ہی یا میری اولاد بھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کو انکلوڈ نہیں کرتا. اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی دیواریں اٹھانے کا حکم ہوا، کعبے کے اثر نو تعمیر کی انہوں نے، تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے نواز، میووں سے نواز. ساتھ ہی پابندی لگا دی من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، سب کو نہیں، صرف ان میں سے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے والے ہیں ان کو میووں سے نواز. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جہاں تک دنیا میں نوازنے کا تعلق ہے میں سب کو نوازوں گا. یہ ہے ان کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی ول کے ساتھ اپنے آپ کو ٹیون کر لینا. کہ وہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا وعدہ ظالموں کو انکلوڈ نہیں کرتا، تو پھر انہوں نے مکے کے رہنے والوں کے لیے جب دعا کی کہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے نواز، تو ساتھ ہی پابندی لگا دی جو تجھ پر اور آخرت پر ایمان لائے. پھر اگلے ہی رکوع میں، یہ سورہ بقرہ کا 15واں رکوع ہے جس کی بات کر رہا ہوں، اگلے ہی رکوع میں اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے گا سوائے اس کے کہ جس کی مت ہی ماری گئی ہو. کیا ٹریبیوٹ ہے، کیا خراج تحسین ہے. یعنی یہ انداز آپ کو قرآن مجید میں کسی اور کے لیے نہیں ملے گا، یہ خالص وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے تو اس کو دنیا میں بھی چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ انتہائی نیک بندوں میں شامل ہوگا. تو بڑی امیزنگ شخصیت ہے اور بڑی دلچسپ شخصیت ہے. یعنی ان کو آپ کسی بھی پہلو سے اسٹڈی کریں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی باتوں میں آزمایا، وہ ہر بات میں پورے اترے، سارے امتحانات میں کامیاب ہو گئے. تو ہوتا ہے نا بعض طالب علموں کا وائوہ لیتے ہوئے استاد بھی ہینڈز اپ کر جاتا ہے کہ بھئی میں نے اس کو مشکل سے مشکل سوال پوچھا لیکن اس نے سارے سوالوں کو جواب دے دیا. یہ ہوتا ہے کہ کسی طالب علم کی لیاقت کو اپریشیٹ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو اسی طرح اپریشیٹ کرتا ہے کہ جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا اور وہ سب پر پورے اترے، تو ہم نے ان کو اعزاز بخشا کہ تم تمام انسانوں کے امام ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور اہم جو ڈائمینشن ہے جس پر اکثر لوگوں نے توجہ نہیں دی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے. اور جب قرآن مجید میں حکم آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو، تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ سلام تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ جو کہا ہے کہ درود بھیجو یہ کیسے بھیجیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درود تلقین فرمایا جسے ہم درود ابراہیمی کے نام سے یاد کرتے ہیں. ذرا اس کو غور سے پڑھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل کون ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا ہے. اسی میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اسوہ حسنہ ایک قرآن مجید کی اصطلاح ہے، بہترین نمونہ. اور عام طور پر ہمیں صرف ایک ہی نمونے کا پتہ ہے کہ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ بنا کر پیش کر دیا ہے. یہ تو ہم سب کو یاد ہے، لیکن یاد رکھیے گا
کہ سورۃ ممتحنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بھی اسوہ حسنہ کہا گیا. تو دو اسوہ حسنہ ہیں. ایک اسوہ حسنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور وہ انفرادیت کا اسوہ حسنہ ہے. کوئی شخص ایز این انڈیویجول وہ کس بلندی تک جا سکتا ہے؟ وہ بلندی ابراہیم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کبھی اس کو نہ نہیں کی، کبھی اس سے اختلاف نہیں کیا، کبھی ان کا کوئی فیصلہ ناپسند نہیں کیا. یس سر، جو پچھلی دفعہ ذکر ہوا تھا کہ فرما بردار آدمی کی نشانی کیا ہے کہ اس باس اس کو حکم دیتا ہے، وہ کہتا ہے یس سر، اور کوئی کمی کوتاہی رہ جائے وہ کہتا ہے یہ کیا سوری سر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اللہ تعالیٰ کو وائی نہیں کہا. مثال کے طور پر یہ جو سب سے اہم ان کا امتحان ہے کہ وہ بیٹا جو دعائیں مانگ مانگ کے لیا تھا، 80 سال کی عمر میں دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، اور 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا. پہلے تو یہ حکم آیا کہ اس کو ماں بیٹے کو یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ، چلے گئے. یہ بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ سے کہ میں ایک دفعہ بچے کو گلے لگا لوں، ایک دفعہ اس کا منہ چوم لوں، میں بیوی کو بتا تو دوں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. بس وہیں کھڑے کھڑے منہ موڑ لیا ایک دم اور چل پڑے. بیوی نے پوچھا کہاں چلے؟ صرف اتنا کہا ہے کہ اللہ کا حکم. اور پھر جب وہ ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے تو پھر حکم ہوا کہ اس پہ چھری چلا دو. خواب میں دکھا دیا. یہ نہیں پوچھا کہ اللہ اگر تو نے یہ بیٹا مجھ سے لینا ہی تھا پھر دیا کیوں تھا؟ یعنی ہم اپنے اوپر قیاس کریں، ہمیں کوئی حکم ملے اس طرح کا ہم 100 سوال پوچھیں گے، لیکن اطاعت جس چیز کا نام ہے وہ کیا ہے کہ فوراً تیار ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، یس سر، حاضر جناب، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے وہ فطرت کے اندر رکھی تھی چیز. وہ تو ہم سب کی فطرت میں رکھی ہے لیکن ہم فطرت کو مس کر دیتے ہیں. والدین کا کچھ اثر ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ہم ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں اس سے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی، صاحب قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آزر تھے. یعنی آزر کہتے ہیں بت خانے کے بڑے پروہت کو، جیسے آج ہندوؤں کا پنڈت ہے، مسلمانوں کا مولوی ہے، عیسائیوں کا پادری ہے، یہودیوں کا ربائی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مذہبی لیڈر ہیں ان کے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی، جن کا بائبل میں نام تارح آیا ہے، قرآن مجید میں ڈائریکٹ ان کا نام کہا گیا ہے کہ آزر، یعنی بت خانے کا بڑا پروہت. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی فطرت سلیم کی حفاظت کی. اس جا ربہ بقلب سلیم، جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے قلب سلیم لے کر، ان آلٹرڈ ہارٹ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. جیسا پاک صاف اللہ نے دل بنایا تھا ویسا ہی پاک صاف رکھتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے انشاءاللہ قیامت کے دن. تو یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اپنی فطرت کو مس نہیں ہونے دیا. بچپن ہی سے ایک ذہن ہے کہ نہیں، یہ بت جو ہیں یہ اس قابل نہیں ہے. اور پھر کس کس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کو کنونس کیا ہے اس کے لیے، وہ ایک پورا باب ہے، پوری کتاب ہے ایک، کہ ان کی قوم جو ہے وہ کواکب پرست ہے، ستاروں کی پوجا کرتی ہے، سورج، چاند، ستارے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص وصف یہ بھی تھا کہ he knew how to make his point، یعنی اپنی بات واضح کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص ملکہ عطا کیا تھا کہ بات ایسے طریقے سے پریزنٹ کرتے تھے کہ اگلا بندہ لاجواب ہو جائے، اس کے دل میں اتر جائے. اب وہ اپنی ہٹ دھرمی کی بنیاد پر انکار کرے تو کرے، لیکن بات سمجھا دیتے تھے اس کو. یہ پہلا ان کا جو انٹریکشن ہوا وہ اپنی قوم کے سامنے انہوں نے اظہار کیا کہ یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ تمہارے خدا نہیں ہے. یہ کیسے ڈیمونسٹریٹ کیا انہوں نے؟ رات ہو گئی اور ایک ستارہ چمکنے لگا تو انہوں نے کہا کہ ھذا ربی، یہ شاید میرا رب ہے، اور انتظار کرتے رہے
جب وہ ڈوب گیا تو اعلان کیا کہ ہو یہ ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد شام ہوئی تو چاند نکل آیا. انہوں نے کہا کہ یس یہ بہت چمکتا ہے, بہت خوبصورت ہے, یہ میرا رب ہوگا. اور جب رات گئے چاند بھی ڈوب گیا, انہوں نے کہا نو 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 یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا. پھر سورج نکل آیا, انہوں نے کہا یس ہاذا ربی ہاذا اکبر, یہ میرا رب ہے, یہ سب سے بڑا بھی ہے. فلما افلت, جب سورج بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ نو میں اس کی عبادت بھی نہیں کر سکتا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں تو پوری طرح متوجہ ہوتا ہوں اس ذات کی طرف کہ جس نے سورج اور چاند اور زمین و آسمان کو پیدا کیا, اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا. پھر سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کے ساتھ ان کا انٹریکشن, بڑا خوبصورت مقام ہے یہ بھی قرآن مجید کا, پڑھنے کے لائق ہے. تیسرا رکوع ہے سورۃ مریم کا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, کتاب میں سے ابراہیم کا بھی تذکرہ کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, یقیناً وہ ایک سچے نبی تھے. اذ قال لأبیہ, جب انہوں نے اپنے والد سے کہا ابا جان یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, ابا جان آپ کیوں پوچھتے ہیں ان کو نہ دیکھیں نہ سنیں اور نہ آپ کے کسی کام آئیں. ابا جان لا تعبد الشیطان, شیطان کی بندگی نہ کیجیے. ان الشیطان للرحمن عصیا, بے شک شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے. پھر کہتے ہیں ابا جان اس میں کوئی شک نہیں آپ نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے. یا محاورہ بولتے ہیں نا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک وقت لگا ہے ان کے سفید ہونے میں اور تجربہ ہے اس کے بہت پیچھے. وہ ہمارے دوست کہا کرتے تھے کہ میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ تسی گٹے گوڈے توڑا کے سیکھنا ہے یا ساڑھے تجربے تو فائدہ اٹھانا ہے. جو بچہ والدین کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے ان کا فائدہ اٹھا کر پھر آگے وہ سفر کرتا ہے, اور جو نئے سے تجربے کرتا ہے وہ وہیں کا وہیں آگے پھر رک جاتا ہے. تو والدین کا تجربہ ہوتا ہے تو اس کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں, آپ بڑے ہیں, آپ بزرگ ہیں, آپ کا بڑا تجربہ ہے, لیکن انی قد جانی من العلم, میرے پاس وہ علم آیا ہے ما لم یاتک, جو آپ کے پاس نہیں آیا. فتبینی اہدک صراطا سویا, اب میرے پیچھے چلیے میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. یعنی باپ کو دعوت دینا آسان کام نہیں ہے. ایک ایسے بچے کے لیے کہ جو بدتمیز ہو اور بڑے چھوٹے کی تمیز نہ کرنے والا ہو, وہ تو جا کے باپ کو پتھر مار سکتا ہے کہ تسی کی کر رہے ہو, ایک اسے کم دے نہیں. لیکن ایک شریف بچہ جو والدین کا ادب احترام کرتا ہو, اور وہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا وہ بقول نظام الدین کے وہ ہمارے بڑے جو ہوتے تھے وہ پیو کہلواتے تھے, کہنے منہ بھی بھر جاندہ ہے, اور وہ ہوتے بھی گبرو جوان تھے. اور اج کل دے پیو اور ڈیڈی کو آندے ہوندے بھی ڈیڈی جائیے, اور ان کا کوئی ادب و احترام بھی نہیں ہے. یعنی جو بھی میرے ہم عمر جو میرے آس پاس کے لوگ ہیں وہ یاد کریں کبھی انہوں نے اپنے والد صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا تھا؟ نو وے. یعنی اتنا روب ہوتا تھا والد کا کہ جس کا تصور نہیں آج کا بچہ نہیں کر سکتا. تو ایسے والدوں کے سامنے دعوت رکھنا آسان کام نہیں تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتہ نہیں کتنی مٹھی چاپی کی ہوگی ان کی, اور جب دیکھا کہ والد صاحب ذرا اچھے موڈ میں ہے تو بات کی ہوگی, لیکن وہ والد ڈیڈی نہیں پیو ہے. تو والد کیا کہتا ہے, راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, ابراہیم تم مجھے میرے خداؤں سے دور کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے لارجمنک, میں تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا. واہجرنی ملیا, دور ہو جاؤ میری نظروں سے. اب پھر ادب و احترام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اچھا ابا جان آپ کا حکم ہے تو میں چلا جاتا ہوں.
لیکن میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مایوس نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا۔ اب پھر اگلا مرحلہ کیا آیا کہ بستی والے جو ہیں انہوں نے باقاعدہ انہوں کو دیکھا کہ وہ بت بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے گھر والد نے نکال دیا تو اب کسی اور بستی میں گئے ہوں گے نا، اب وہاں دیکھا کہ انہوں نے بت خانہ بنایا ہوا ہے اور اس میں بت رکھے ہوئے ہیں، ایک بڑا بت ہے، پھر ارد گرد چھوٹے بت ہیں۔ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا، موقع بھی اللہ نہ ہی لے کے جائے کسی بت خانے میں، لیکن سفر کے دوران یہ انڈین موویز دیکھنے کا موقع ملا تو بہرحال وہ پتہ بھی چلا کہ یہ بت خانہ اندر سے کیسا ہوتا ہے۔ ایک بڑا بت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بت ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تو زبانی کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے اس قوم کو کہ باز آ جاؤ، یہ اپنے ہاتھ سے تم بت بناتے ہو اور پھر ان کی تم پوجا کرتے ہو، یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ لیکن کسی نے ان کو سنا ہی نہیں، بات ہی نہیں مانی، توجہ ہی نہیں دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ٹھان لی کہ میں ثابت کروں گا ان کے سامنے کہ یہ ان کے خدا نہیں۔ تو ایک دن کو بڑا میلہ تھا اینول ان کا، اور اس پہ سب گاؤں کے لوگ باہر جاتے تھے، ایک پکنک سی ہوتی تھی، دوڑ دھوپ، کھیل کود، کھانا پینا اور ناچ گانے، جو سب کچھ ہوتا ہے ان مواقع پر۔ تو ایک شریف آدمی تو وہاں کبھی بھی کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتا، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا تم بھی چلو۔ I don't feel well. دیکھا آسمان، انکار کر دیا جانے سے۔ جب وہ سب لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑا سا ہتھوڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے۔ کہاں کیا دیکھا کہ بتوں کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، پیش تو ان کو ہی کی جاتی ہے، کھاتے تو پچھلے لوگ ہی ہیں، پڑی ہوئی تھی۔ تو پہلے ایک بت کے پاس گئے، اسے پوچھا کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ اس نے کیا جواب دینا تھا، ایک ہتھوڑا مارا توڑ دیا۔ پھر دوسرے کے پاس، تیسرے کے ساتھ، سارے چھوٹے بت توڑ دیے، اور جو سب سے بڑا بت تھا ہتھوڑا اس کے ساتھ یوں کر کے ٹکا دیا، اور گھر جا کے بیٹھ گئے انتظار میں کہ اب آئیں گے اور کوئی تماشا لگے گا۔ نوجوان تو اکثر و بیشتر جو کھیل کود کرتے رہے، کبڈی کھیلتے رہے اور گلی ڈنڈا کھیلتے رہے، بھاگ دوڑ کرتے رہے، دوڑیں لگاتے رہے، وہ تو بیچارے سو گئے ہوں گے جا کے۔ اور کچھ بوڑھے ٹھیڑے جو رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر، یعنی ان کی عشاء کی نماز جو بھی ہوگی وہ پڑھے بغیر سونے والے نہیں تھے، وہ گئے کہ چلو بتوں کے سامنے بھی ہاتھ جوڑائیں۔ جب وہ گئے بت خانے میں، وہاں دیکھا انہوں نے وہ منظر کے سب بت ٹوٹے پڑے، شور مچ گیا، اذانیں ہو گئیں، سائرن بج گئے ایمرجنسی کے، تو سب لوگ نکل کے باہر آ گئے، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ہمارے بت توڑ گیا۔ تو انہوں نے کہا ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم کا ہے، یہی شخص ہے نوجوان کے جو ہمارے بتوں کے خلاف بولا کرتا۔ تو سب نے بڑے غصے میں کہا کہ ذرا لاؤ اس کو سب کے سامنے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو منتظر تھے اس کے، وہ کون سا ڈر کے بیٹھے ہوئے تھے گھر میں۔ لایا گیا، پیش کیا گیا، تو بڑے غصے میں انہوں نے کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا، کیا تم نے یہ سب کچھ کیا ہمارے خداؤں کے خلاف؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے کانفیڈنس سے کہا تہاڈے بڑے پیو نے کیتا ہونا جی، وہ ہاتھ نال تھوڑا بھی لگا ہے جی، انہوں پوچھو جا کے۔ اس پر وہ لوگ جو ہے وہ کہنے لگے کہ ابراہیم تمہیں پتہ ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یعنی یہ جملہ ان کی زبان سے نکلوانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہی نیو ہاؤ ٹو میک ہز پوائنٹ، یعنی اپنا جو پوائنٹ تھا، پوائنٹ آف ویو ثابت کرنے کا طریقہ ان کو آتا تھا، ثابت کر لیا، ان کی اپنی زبان سے نکلوایا کہ ابراہیم تمہیں پتہ ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا فٹے منہ تاڑے، اف لکم، فٹے منہ تاڑے، جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو انہی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہو، انہی کی عبادت کرتے ہو۔ یہ کیا تھا ان کا انداز تھا۔ پھر بات ہوتے ہوتے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ پھر خود اپنے آپ کو رب کہتا تھا، مالک میں ہوں، بادشاہ میں ہوں۔ پتہ چلا کہ یہ شخص جو ہے وہ کسی کو نہیں مانتا، تو بادشاہ نے بلا لیا، پکڑ کے لے گئے ابراہیم علیہ السلام کو، بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ ہاں بھائی کون ہے تمہارا رب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے کانفیڈنس سے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا،
اس نے جیل سے 2 قیدی بلوائے، ایک کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی تو کہا جاؤ تمہاری جان بخشی ہو گئی، اور دوسرے کے بارے میں کہا اڑا دو اس کی گردن اڑا دی، اور کہنے لگا انا احیی و امیت، دیکھ لو زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں ہے۔ اچھا میں کہا کرتا ہوں کہ میرے جیسا آدمی ہوتا تو اس پر بحث کرنے لگتا کہ نہیں اللہ کے اختیار میں یہ ہے، تم وہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نیا پوائنٹ جو ہے وہ اس پر پیش کر دیا اس کے سامنے، کہا کہ ربی الذی یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فات بہا من المغرب، اگر تمہارے حکم سے سورج نکلتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ قرآن مجید کہتا ہے فبہت الذی کفر، تو وہ کافر لاجواب ہو کر رہ گیا۔ یعنی بھرے دربار میں اس سے زیادہ بےزتی ہو سکتی تھی کسی کوئی؟ یعنی جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے ان سب پر یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر دی کہ ان کا رب وہ بادشاہ نہیں ہے، اس کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر جب یہ سارے کام ہوئے تو قوم نے سمجھا کہ یہ ایسے باز نہیں آئے گا، لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے جلا دیں۔ اب جلانے کے لیے کیسے جلائیں؟ تو ایک اجتماعی کام سمجھ کر کے سارے اپنے بتوں کے لیے جہاد کرو، مال خرچ کرو، مطلب جہاد اپنے مال اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو، تو سارے جہاد کرو، مال خرچ کرو، اور ایک 4 دیواری کھڑی کر دی گئی اور کہا گیا کہ سب لوگ اس میں جتنا ہو سکے ایندھن لا کر ڈالیں، اور جب ایندھن سے بھر گیا وہ انکلوجر تو پھر اس کو آگ لگا دی گئی۔ اچھا اب آگ جب بھڑک اٹھی تو اس کی حرارت کا یہ عالم تھا کہ کوئی اوپر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھکا نہیں دے سکتا تھا، اتنی گرمی تھی اس کی۔ تو بندوبست کیا گیا مجنیق کا، جس سے پتھر پھینکے جاتے تھے جنگوں کے اندر، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھتا، وہ غالباً سینٹریفیوگ فورس سے وہ اس کو چھوڑتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یعنی کسی موقع پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرنڈر نہیں کیا، تو نہیں اچھا چلو ایسا نہ کرو، کسی اور سے مدد مانگ لی، ہرگز نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے بات پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد دیکھنے کے لیے کہ اب تو آگ بجھ گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم اس دیوار کو گرائیں یا کسی اور کام میں لائیں، وہ کوئلے وغیرہ جو پڑے ہوں گے، لیکن کیا دیکھا کہ وہ باغ بنا پڑا ہے اور ابراہیم علیہ السلام اس میں واک کر رہے۔ تو یہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کی یاد ہم بناتے ہیں۔ ابتدا میں عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید میں بہت سے ٹائٹل دیے گئے، وہ خلیل اللہ ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، دوست۔ کسی جگہ پر ہم چند لوگ اکٹھے ہو جائیں ایک کلاس میں، کچھ بہت سارے ہم کلاس ہوتے ہیں، کلاس فیلوز ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک کو جو اسے پسند آتا ہے دوست بناتا ہے۔ آپ کسی دفتر میں بہت سے لوگ اکٹھے ہیں تو کسی ایک آدھ کو آپ اپنا دوست بناتے ہیں۔ اس پوری نوع انسانی میں سے، عرب انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کو اپنا دوست کہنا پسند کیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام، امام الناس کا، تمام انسانوں کا امام ہے، رول ماڈل کا۔ سورۃ ممتحنہ میں کہ بعد میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے وہ ایک اسوہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، اس کو فالو کریں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 2 اسوہ حسنہ قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ انفرادیت کے اسوہ حسنہ ہے کہ کوئی شخص ایز این انڈیویجول، ایک فرد کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کس انتہا تک جا سکتا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 مربع فٹ زمین پر بھی اللہ کے دین کو قائم نہیں کر سکے، نہ ان کا مشن تھا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی وہ جو بت انہوں نے توڑے تھے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ان پتھروں کو عارضی طور پر جوڑے بغیر رات جا کے سوئے ہوں گے لوگ؟ ہرگز نہیں۔ اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعیت کا اسوہ حسنہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوع انسانی کو عدل و انصاف دیا،
نوع انسانی کو اپنے شرف کا احساس دلایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ایک جماعت کے اندر بٹھائی اور ایک اجتماعی جدوجہد کی، اسٹارٹنگ فرام ون مین. کچھ لوگ نہیں تھے کہ جو ایک نظریے کو لے کر اٹھے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد واحد تھے. آپ نے ہی تصور پیش کیا، نظریہ پیش کیا، ماننے والوں کو آپ نے خود ہی آرگنائز کیا، اور آپ نے خود بھی اور آپ کے ساتھیوں نے بھی تکلیفیں جھیلی، برداشت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا. تو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد صرف 8 سالوں میں 7.5 سالوں میں مکہ فتح کر لیا. تو یہ ایک بہت بڑا اسوہ ہے کہ اگر آپ کوئی اجتماعی کام کرنا چاہتے ہیں، نوع انسانی کو ظلم سے نجات دلانا چاہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لے کے آنا چاہتے ہیں، عدل و انصاف ان کی دہلیز پر پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو آزادی رائے کا احساس دینا چاہتے ہیں، اور ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس طرح جدوجہد کرنی ہوگی. آپ پھر کامیاب ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ خبر ملتی ہے کہ وہ دور دوبارہ آئے گا. نام سنے ہوں گے آپ نے، حضرت مہدی تشریف لائیں گے ان کی مدد کے لیے، پھر حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے. یہ سب کام ہونے ہیں. لیکن بہرحال جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس ایک جدوجہد کی اور اس کو منطقی انتہا تک پہنچایا، ہوگا ایسا ہی. اس میں ایک بڑی اہم شخصیت پوری نوع انسانی کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے حضرت مہدی کی ہے. اور پھر مختلف ممالک میں بھی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا کہ جو کوئی جدوجہد کریں گے اور پھر ایک جھنڈا لے کر کھڑے ہوں گے عدل و انصاف کا، اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. لیکن یہ کب ہوگا؟ وی ہیو نو آئیڈیا. وہ اشخاص کون ہوں گے؟ وی ہیو نو آئیڈیا. پھر آج کے حالات میں کیا تبدیلی آئے گی؟ پہلے دور تھا کہ تلوار کا دور تھا، نیزے کا دور تھا، اور تیر کمان ہوتے تھے. اب بات اس سے بہت آگے بڑھ چکی ہے. لیکن اب وہ جماعت کیسے کام کرے گی، کیسے محنت کرے گی، اور وہ اشخاص جو آئیں گے وہ کیسے محنت کریں گے، جس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے. لیکن یہ یقین ہے کہ بہرحال تبدیلی آئے گی، اشخاص ہی کے ذریعے سے آئے گی، اور نوع انسانی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام رحمتوں کو سمیٹے گی جو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں میسر کی تھی، نوع انسانی کو میسر کی تھی. ہوا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ انقلاب لائے، خلافت راشدہ کے اندر اس کے ثمرات کا ظہور ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں خاص طور پر اسلام کو اپنا روشن چہرہ دکھانے کا موقع ملا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تو ہو گیا بہت جلد. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا 2 سالہ دور وہ فتنوں سے لڑتے ہوئے گزر گیا. 4 قسم کے محاذ کھل گئے حضرت ابوبکر کے دور میں. انہوں نے استقامت کے ساتھ سارے محاذوں پر جنگ کی اور کامیابی سے ہمکنار ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے حضرت ابوبکر نے ایک بڑی سموتھ گورنمنٹ دی چلانے کے لیے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال کا دور خلافت ہے حضرت عمر کا، نوع انسانی کو تمام جو حسین خواب تھے وہ دکھائے. عدل کیا ہوتا ہے یہ دکھا دیا، انسانی مساوات کیا ہوتا ہے. کہنا تو بڑا آسان ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، لیکن یہ جب آپ کے پاس طاقت بھی ہو اور پھر آپ بتائیں کہ میں اور باقی مسلمان برابر ہیں، یہ آسان نہیں ہے. ہمارے 3 خلفاء نے جو عظیم پیغام دیا ہے ہمیں اپنے عمل سے، وہ کیا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں. صرف کہا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہو گئے نماز پڑھاتے ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے قرآن شریف پڑھتے ہوئے. جبکہ گورنرز جو ان کے تھے وہ بار بار خط بھیج رہے تھے کہ امیر المومنین ہمیں حکم دیجیے، ہم فوجیں لے کے آئیں اور بلوائیوں کو مقابلہ کریں. تو ان کا ایک ہی جواب ہے کہ میں
اپنی جان کی حفاظت کے لیے مسلمان کلمہ گوؤں کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ کیا مطلب؟ میرا خون دوسرے مسلمانوں کے خون سے بڑھیا نہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا کر باہر آتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ان نے کوئی ایکسٹرا سیکیورٹی نہیں رکھی ہوئی تھی کہ امیر المومنین کے 4-5 گارڈ جو ہیں آگے پیچھے ہوں۔ جو سیکیورٹی ایک عام انسان کو حاصل ہے، ایک عام مسلمان کو حاصل ہے، وہی امیر المومنین کو بھی حاصل ہے۔ پھر سفر کیا حضرت عمر نے مدینے سے فلسطین تک، ایک سواری پر ایک خادم کے ساتھ، اور خادم سے طے کیا کہ ایک منزل پر میں سوار ہوں گا، تم پیدل چلو گے، تو دوسری منزل پر میں پیدل چلوں گا، تم سوار ہو۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور ویلفیئر جس کا نظام جو آج دنیا میں بہترین نظام معیشت سمجھا جاتا ہے، اس کی موجد کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، کہ دجلہ و فرات کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا کہ اگر انتظام سنبھال نہیں سکتے تھے تو بیٹھے کیوں جمع کر؟ اور تاریخ میں وہ سنہری حروف بھی ہیں کہ کہیں دور کسی علاقے میں کسی بھیڑ کو کسی بھیڑیے نے پھاڑ کھایا۔ اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ عمر آج دنیا میں موجود نہیں۔ لوگوں نے کہا تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ اس نے کہا کہ جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے، کسی بھیڑیے کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ ہماری بھیڑوں کی طرف وہ میلی آنکھ سے دیکھے۔ آج بھیڑیے نے میری بھیڑ کھائی ہے تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت عمر آج دنیا میں موجود نہیں۔ واقعی اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو یہ جو نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہ دوسرا اسوہ ہے۔ پہلا اسوہ اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا معیار وہ کیا ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور نوع انسانی کے لیے اسوہ حسنہ اجتماعی اعتبار سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ دونوں اسووں کو پہچاننے اور ان کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔